اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا مولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ومن یومنا هذا إلى يوم الدین اما بعد وقد قال اللہ سبحانہ وتعالی وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون۔ صلوات بھیجیے پر محمد وعلیہ عزاداران مظلوم کربلا ولائے علی اور عزائے امام حسین کے سلسلے سے آج کی یہ تیسری مجلس آپ حضرات کی سماعتوں کی نظر کی جا رہی ہے۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، اللہ تمہارا ولی ہے، اس کا رسول تمہارا ولی ہے، اور وہ مومنین تمہارے ولی ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں حالانکہ وہ رکوع کی حالت میں ہوتے ہیں۔ آئے ولایت، اس کے سلسلے میں علماء اعلام نے کہ آیت جس کی مصداق مولائے کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام، واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ مولائے کائنات عبادت الہی میں مصروف ہیں۔ ایک سائل نے در مسجد پر آ کر سوال کیا۔ پوری مسجد میں کوئی نہیں تھا جو اس سائل کے سوال کو پورا کرتا۔ یہ سائل پلٹ کر جانے لگا۔ جاتے جاتے اس نے بارگاہ ہدیت میں عرض کیا، معبود تو گواہ رہنا کہ میں تیرے دروازے سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ جب اس نے یہ بات کی تو ایک ہاتھ بڑھا اور اس نے اس بڑھے ہوئے ہاتھ سے ایک انگشتری کو اتارا اور یہ جو ہے چلا گیا۔ اب لوگ یہاں پر جو ہے وہ جو بہت بڑے نمازی اور بڑی خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنے والے نماز کو وہ کہتے ہیں کہ بھلا یہ کیسے ممکن ہے اور علی کی نماز کیسے صحیح رہ گئی کہ سائل کو اشارہ بھی کر دیا، ہاتھ سے انگوٹھی بھی لے گیا اور نماز میں خلل بھی واقع نہیں ہوا۔ تو اصل میں یہ ہماری چھوٹی سی سوچ ہو سکتی ہے۔ ہم جو نماز پڑھتے ہیں اس نماز میں، اور وہ کہ جو مولائے کل ہے اس کی نماز میں زمین و آسمان کا بھی نہیں، کہیں اس سے زیادہ کا فرق ہے۔ اس لیے کہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو ہمارا ذہن کہیں کا کہیں ہوتا ہے، خیالات کہیں پر ہوتے ہیں، جسم یہاں پر ہے اور خیالات کاروبار میں الجھے ہوئے ہیں۔ لیکن مولائے کائنات جو اللہ کو حاضر و ناظر جان کر اس کی عبادت میں مصروف تھے، انہوں نے دیکھا کہ اس سائل نے یہ کہا ہے کہ معبود تیری درگاہ سے خالی جا رہا ہوں۔ چونکہ علی اس بارگاہ اہدیت میں موجود تھے، سائل کی آواز کو سنا اور سننے کے بعد اس کی مراد کو پورا کر دیا۔ صلوات بھیجیے نبی محمد میرے دوستوں اور عزیزوں، یہ ولا جس کے بغیر انسان کا کوئی عمل قابل قبول نہیں، اس لیے کہ سرکار دو عالم نے ان لوگوں کو یہ جواب دیا کہ جو اجر رسالت ادا کرنے کے لیے آئے تھے کہ رسالت کا کوئی اجر نہیں ہے سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو۔
یہ ترجمہ عموماً کیا جاتا ہے. انشاءاللہ کل کی یا پرسوں کی مجلس میں اس سلسلے میں بھی گفتگو ہوگی کہ قربا سے مراد کیا ہے. میرے دوستو اور عزیزو، یوں تو اللہ نے 1,24,000 نبی اس کائنات میں بھیجے، اور ہر نبی نے آنے کے بعد اس کی وحدت کا اعلان کیا، اپنی رسالت کو لوگوں تک پہنچایا، دین خدا لوگوں تک پہنچایا. اب وہ ذہ نصیب کہ کون کون اس کی وحدانیت کا اعلان سننے کے بعد دائرہ توحید میں آ گیا، دائرہ اسلام میں آ گیا، اور اس نے جو ہے وہ اپنے مقدر کو سنبھال لیا. ہم نے تو یہ دیکھا کہ حضرت نوح علیہ السلام، جن کو اللہ نے 2,500 سال کی عمر عطا کی ہے، اور اس میں سے 950 سال جس میں مسلسل آپ نے تبلیغ پروردگار اور دین اسلام کی تبلیغ کی ہے، 950 سال. لیکن عالم کیا ہے، حضرت نوح علیہ السلام جہاں پر بھی جاتے ہیں اس کی وحدت کا اعلان کرتے ہیں. لوگ ہیں سمجھے کہ حضرت نوح علیہ السلام پر اتنے پتھر مارتے، بہت سنا ہوا واقعہ ہے، لیکن ایک نتیجے کے ساتھ مجھے دوسری منزل پر جانا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام ان پتھروں کے نیچے چھپ جاتے ہیں. جب پتھر اتنے مارے گئے ہیں کہ جسم پتھروں کے اندر جو ہے وہ چھپ جاتا ہے، تو آپ کے جسم پر کتنی چوٹیں آتی ہوں، سمجھے. لیکن ہاں، میں نے تاریخ میں پڑھا کہ حضرت نوح علیہ السلام اتنے زخمی ہو جاتے تھے کہ شام کو جبرائیل امین آتے، پروں سے پتھروں کو ہٹاتے، زخمی نوح علیہ السلام کو اپنے پروں میں لیتے. جبرائیل کے پروں کی برکت یہ تھی کہ پروردگار عالم جبرائیل کے پروں کی بدولت نوح کے زخموں کو اچھا بھی کر دیتا، شفایاب بھی کر دیتا، اور ان کی تکلیفیں بھی روا ہو جاتی، ختم ہو جاتی، یعنی دفع ہو جاتی. آپ نے اندازہ لگایا کہ جبرائیل، آج لوگ ہم سے بحث کرتے ہیں کہ اہل بیت افضل ہے کہ انبیاء افضل ہیں. ہم نے انبیاء کی زندگی کو دیکھا کہ اگر کوئی نبی زخمی ہوتا ہے تو اس کو آ کر شفایاب فرشتہ کرتا ہے، لیکن ہم نے اہل بیت کو دیکھا کہ ان کے دروازے پر اگر کوئی فرشتہ زخمی ہوتا ہے تو یہاں سے شفا لے کر چلا جاتا ہے. صلوات بھیجیے نا پر محمد والے محمد. تو اتنی طویل عمر پائی حضرت نوح علیہ السلام نے، سمجھے. اور نتیجہ کیا نکلا؟ یہ قوم ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام پر پتھر برسا رہی ہے، برا کہہ رہی ہے، سمجھے. اور یہ جو گھر کی باتیں ہیں، سمجھے، وہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ باہر تک پہنچ جاتی ہیں. اب اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام جب بارگاہ ہدیت میں عرض کریں معبود اس قوم سے تنگ آ گیا ہوں، ان پر عذاب نازل کر دیں. کئی ایسی چیزیں ہیں جو عذاب کے سلسلے میں اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام ٹھہر جاؤ، یہ کرو وہ کرو. ایک وہ موقع آ گیا کہ اب حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے ہیں، لیکن باہر والے تو بعد میں تانا دیں گے. وہ جو آپ کی زوجہ تھی اس نے کہا کہ نوح، یہاں کہاں سمندر ہے، یہاں کہاں پانی ہے، یہ اتنا بڑا سفینہ بنا رہے ہو، یہ چلے گا کہاں، سمجھے. بات یہیں سے جو ہے وہ لوگوں کے اذہان کو جو ہے وہ مسموم کیا جا رہا ہے. لیکن عزیزان گرامی، یہ گھر کی زوجہ ہے جس کو نوح پر یقین نہیں ہے. لیکن میں نے ایک ایسی خاتون کو دیکھا جو ضعیف العمر ہے، اس نے جو نوح کو کشتی بناتے ہوئے دیکھا، وہ نوح علیہ السلام کے پاس آئی. آنے کے بعد کہا اللہ کے نبی کب طوفان آنے والا ہے، ابھی وقت ہے. واپس چلی گئی. پھر کچھ دن بعد آئے، اللہ کے نبی کب طوفان آنے والا ہے، ابھی وقت ہے، کب طوفان آنے والا ہے. یہ مسلسل آتی رہی. سینکڑوں سال نوح کو لگ گئے کشتی بنانے میں، اور کشتی جو ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام بنا رہے ہیں، اور یہ ضعیفہ آتی ہے اور آنے کا یقین اتنا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ بچے گا وہی جو اس سفینے میں آ جائے گا. یہ ضعیفہ بار بار چکر لگا رہی ہے. ایک دن حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ بی بی، جب طوفان آنے والا ہوگا ہم تمہیں بلا بھیجیں گے. نوح پر ایمان لائی ہوئی یہ عورت ان کی باتوں کا یقین کر کے پلٹ کر چلی گئی. ایک وہ ایسا موقع آیا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے سفینہ تیار ہو گیا. بارگاہ ہدیت میں عرض کی معبود اب جو ہے وہ طوفان آنے والا ہے. اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ نوح، مخلوقات عالم سے ایک ایک جوڑے کو اپنی کشتی میں جگا دو تاکہ مخلوق کی نسل ختم نہ ہو جائے. حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کا حکم مانتے ہوئے بلانا شروع کیا.
اب جب بلایا تو ان پر غور و فکر کیا، معبود تو نے حکم دیا ہے کہ مخلوقات عالم سے ایک ایک جوڑے کو کشتی میں بلاؤ، اگر میں گائے کو بلاتا ہوں، شیر بھی ہے، اگر میں بکری کو رکھتا ہوں، بھیڑیا ہے، اگر میں خرگوش کو رکھتا ہوں، لومڑی ہے، کبوتر کو رکھتا ہوں تو بلی ہے، یہ ہیں جو ایک دوسرے کے فطری دشمن ہیں۔ اگر گائے کو شیر دیکھے گا تو حملہ کرے گا، بکری کو بھیڑیا دیکھے گا تو حملہ کرے گا، خرگوش کو لومڑی دیکھے گی تو حملہ کرے گی، اور اگر کبوتر کو بلی دیکھے گی تو حملہ کرے گی۔ پروردگار عالم نے کہا نوح ان سب کو تم سفینے میں لے کر آ جاؤ، نوح ان تمام مخلوقات کو سفینے میں لانا تمہارا کام ہے، ان کی عداوتوں کو محبت میں بدل دینا میرا کام ہے۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ مجھے جو ہے وہ ایک منزل تک پہنچانا ہے۔ کیا کہا نوح؟ لانا تمہارا کام ہے، ان کی جو آپس کی عداوتیں ہیں ان کو محبت میں بدلنا ہمارا کام ہے۔ عزیزان گرامی، ایک بات کا تو پتہ چلا، ایک بات کا تو معلوم ہوا کہ اگر کچھ مخلوقات فطری دشمن بھی ہوں تو سفینے کا کمال یہ ہے کہ سفینے میں آنے کے بعد ان کی عداوت، ان کی دشمنی ختم ہو جاتی ہے۔ اب آپ کی سمجھ میں آیا کہ سرکار دو عالم نے کہا مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی مانند ہے۔ اس سفینے میں آ تو جاؤ، اگر آپسی دشمنیاں بھی ہوں گی تو ختم ہو جائے گی۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ آپ نے اندازہ لگایا کہ کس طریقے سے یہ دین ہم تک پہنچا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی گزر گئی، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ 80 افراد ہیں جو کشتی میں آنے کے لیے تیار ہوئے، 80 مومنین ہیں۔ اترنے کے بعد تو ان کی بھی حالت آپ کو معلوم ہے کہ اسی کے بعد جو ہے وہ دنیا جو ہے وہ دوبارہ بسی ہے، ورنہ دنیا تو غرق ہو گئی تھی۔ اب اسی کا نتیجہ ہے کہ نہ معلوم کہاں کہاں کیسے کیسے لوگ جو ہے یہ انہی 80 لوگ بچے ہوئے جو 80 لوگ تھے۔ لیکن عزیزان گرامی، حضرت نوح علیہ السلام نے ان جانوروں کو سوار کر لیا، انسانوں کو سوار کر لیا۔ تاریخ بتاتی کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جو ہے وہ تمام مخلوقات کو سوار کرنے کے بعد اب اللہ نے جو ہے وہ اپنا کرشمہ، اپنا اعجاز دکھانا شروع کیا، اپنی قدرت دکھانا شروع کی۔ زمین سے پانی ابلنا شروع ہوا، وہ جو انکار کر رہی تھی اسی کے تنور سے پانی نکل رہا ہے، اتنا پانی نکل رہا ہے، آسمان سے پانی برس رہا ہے، اتنا پانی برسا، اتنا پانی برسا کہ اب جو ہے وہ سفینہ اس پانی سطح آب پر جو ہے وہ تیر رہا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا یہ سفینہ کربلا اور کربلا سے نجف اور نجف میں کوہ جودی، وہی پہاڑ جو مولائے کائنات کے حرم کے سامنے ہے، اس پر اتری۔ اب جو حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ حکم دیا نا، جاؤ کوے سے کہا جاؤ پتہ نکال کر لاؤ کیا حالات ہیں، سمجھے؟ اور حضرت نوح علیہ السلام نے اب جو دیکھا پوری دنیا جو ہے وہ تیاب ہو چکی ہے۔ لیکن اس عالم میں بھی حضرت نوح علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ دور کہیں چراغ کی روشنی دکھائی دے رہی ہے۔ اتنا پانی، ساری دنیا غرق ہو گئی، یہ روشنی کہاں سے آ رہی ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام چلتے ہوئے وہاں تک پہنچے، دیکھا وہ کوئی اور نہیں، وہی ضعیفہ ہے۔ نوح کب طوفان آنے والا ہے؟ نوح کب طوفان آنے والا ہے؟ نوح کب طوفان آنے والا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام نے سوال کر لیا، کیا تجھے کچھ محسوس نہیں ہوا؟ کہ اللہ کے نبی ایک دن کچھ بادل گرجے تھے، تھوڑی موٹی جو ہے وہ بارش ہوئی، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوا۔ عزیزان گرامی، آپ نے اندازہ لگایا کہ اگر نبی خدا پر ایمان ہو تو اتنے بڑے طوفان کا پتہ نہیں چلتا۔ اگر ولائے علی دل میں ہوگی تو کیا پتہ چلے گا کہ قبر کیا ہے، محشر کیا ہے، حساب کیا ہے، صراط کیا ہے۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ لیکن وہ ولا ہونی بھی تو چاہیے عزیزان گرامی، دوست دشمن سب جو ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، یہاں سے اندازہ لگائیے گا کہ حضرت نوح علیہ السلام سمجھے وہ پوری دنیا پانی کے نیچے آ گئی، لیکن بیٹے کو پکار پکار کر کہتے رہے،
آج تجھے کوئی چیز نہیں بچائے گی. کہ نہیں میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا. یا پہاڑ پر تو بڑے بڑے لوگ چڑھے اور نہ بچ سکے ہیں, تو کہاں سے بچ جائے گا. لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ اس نے باپ کی بات کو نہیں مانا. اللہ نے کہہ دیا نوح یہ تمہارے اہل سے نہیں ہے. اگر بیٹا نالائق ہو تو اس کو رشتے سے علیحدہ کر دیا جاتا ہے. آپ نے اندازہ لگایا, اگر بیٹا نالائق ہو, بیٹا سگا بیٹا ہو, اس کو علیحدہ کر دیا جاتا ہے. دین جو ہے وہ رشتوں کی اہمیت کو نہیں جانتا, یہ دیکھتا ہے کہ کس کا ایمان کس منزل پر ہے. اگر ایمان اس منزل پر نہیں ہے تو چاہے سگا بیٹا ہی کیوں نہ ہو, سگا چچا ہی کیوں نہ ہو, اس کو رشتے سے نکال دیا جاتا ہے. آپ جو ہے یہ نہیں اندازہ لگا رہے, جب نسبی رشتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے تو سببی رشتوں کی کیا اہمیت ہوگی. صلوات بر محمد و آل محمد. اور طوفان نوح آیا اور اس کے بعد جو ہے وہ زندگی گزر رہی ہے. آپ نے قوم کا نام بار بار سنا ہوگا, قوم بنی اسرائیل. سمجھے, ایک سے ایک عابد گزرا ہے, ایک سے ایک زاہد گزرا ہے. اسی قوم میں بڑے بڑے ناخلف بھی گزرے ہیں, بڑے نبی خدا کو پریشان کرنے والے, نبی خدا کو پریشان کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو قتل کرنے والے. یہ قوم, اس کو اللہ نے بڑے شرف بخشے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ جب تک اللہ کے بنائے ہوئے ہادی کے اس محور پر چلتی رہی کہ جو قانون قدرت تھا, تب تک یہ کامیاب رہے, تب تک یہ کامران رہے. جیسے ہی انہوں نے اس کے بنائے ہادی کو چھوڑ دیا اور اپنی طرف سے کسی کو مقرر کر کے اس کے پیچھے ہوئے, اللہ نے جو ہے ان کو اپنی گرفت میں لے لیا. واقعہ یوں ہے کہ اسی قوم بنی اسرائیل پر اللہ کی یہ مہربانیاں تھیں کہ ان کے پاس ایک صندوق تھا جس کو تابوت سکینہ کہا جاتا ہے. یہ تابوت سکینہ کیا ہے کہ اس میں انبیاء اللہ کے جو ہے وہ تبرکات تھے. کسی کا امامہ ہے, کسی کا پیراہن ہے, کسی کی نالین ہے, کسی کا عصا ہے, وہ تبرکات انبیاء سے بھرا ہوا تھا. اور جب کبھی جنگ کا موقع آتا تو یہی بنی اسرائیل اس تابوت سکینہ کو آگے آگے رکھتے. اللہ اس کی برکت سے اور اللہ اس ہادی کی برکت سے جو اس کا مقرر کیا ہوا تھا پہنچے نہیں. اس تابوت کی وجہ سے, اس ہادی کی وجہ سے کہ جو اللہ کا مقرر کیا ہوا تھا, یہ فتح یاب ہوتے, ظفر اور فتح ان کے نصیب میں آ جاتی. لیکن جب انہوں نے اس کے بنائے ہوئے ہادی کو چھوڑ کر اپنی طرف سے کسی کو بنایا تو اب یہ جو تابوت سکینہ تھا یہ اس کو لے کر بھی گئے تو ذلیل ہوئے, رسوا ہوئے. اور نتیجہ یہ نکلا کہ ایک ظالم بادشاہ جس کا نام جالوت تھا, اس نے وہ تابوت سکینہ بھی اپنے انڈر میں لے لیا, اپنے قبضے میں لے لیا. تابوت سکینہ کی اہمیت کو کیا سمجھے گا. دیکھیے جب یہ بنی اسرائیل, اس بات کو یہیں چھوڑتا ہوں, یاد دلانا انشاءاللہ عرض کروں گا. بنی اسرائیل جو ہے وہ اتنے ذلیل اور رسوا ہوئے کس وجہ سے, انہوں نے منمانی کرنا شروع کر دی تھی, اپنے سے بنانا شروع کر دیا تھا, اس کے بنائے ہوئے کو چھوڑا تھا. لیکن ابھی بھی ان کے اندر اتنی سی عقل تھی کہ جب یہ بہت زیادہ ذلیل و رسوا ہو گئے تو اپنے زمانے کے نبی حضرت شموئیل کے پاس آئے, اور شموئیل کے پاس آنے کے بعد کہا اے نبی خدا, اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے کہ وہ ہمارے لیے کسی بادشاہ کا انتخاب کر دے. اللہ سے آپ دعا کیجئے, وہ بادشاہ منتخب کرے گا, وہ ہمارا ہادی منتخب کرے گا, آپ نہ کیجئے. آپ نے اندازہ لگایا ہے, اللہ سے دعا کیجئے. انہوں نے دعا کی, پروردگار عالم نے ایڈریس کر دیا, دیکھو تمہارا جو وہ بادشاہ ہے وہ طالوت ہے. اب حضرت شموئیل نے ان لوگوں سے بتایا کہ تمہارا جو بادشاہ ہے وہ طالوت ہے. اب یہ طالوت کو جانتے تھے, اللہ کے نبی, وہ نہ جس کے رہنے کو گھر ہے, نہ جس کے جسم پر بہترین کیا معمولی سے کپڑے بھی نہیں, وہ ہمارا بادشاہ ہوگا. یعنی جس کی مالی حالت جو ہے وہ بالکل ایک دم زیرو ہے, کیا تم اس کو ہمارا بادشاہ بناؤ گے. یہ تو یہ سوچ رہے تھے کہ اس کو جو ہے انہوں نے بنایا ہے, لیکن اس کو بنایا تھا اس نے. انہوں نے شکایت کی کہ ایسا غریب آدمی ہمارا بادشاہ ہوگا. بارگاہ ہدیت میں عرض کیا, پروردگار عالم نے آیت بھیجی, ان سے کہو ہم نے طالوت کو جو تمہارا بادشاہ بنایا ہے وہ زیادہ ہو بسطتاً علم فالجسم, طالوت کو تمہارا بادشاہ اس لیے بنایا ہے کہ وہ جسم میں تم سے زیادہ ہے, علم میں تم سے زیادہ ہے. مطلب کیا ہے, یہ طاقت میں تم سے زیادہ ہے. وہ زیادہ ہو بسطتاً علم فالجسم,
یہ علم میں تم سے زیادہ ہے، جسم میں تم سے زیادہ ہے، اس کے پاس علم تم سے زیادہ ہے، اس کے پاس طاقت تم سے زیادہ ہے۔ عزیزان گرامی، اس بات کو یہاں چھوڑیے، اب آپ سمجھے کہ 10 برس کے مولا کائنات کو جب نصرت علی کا نصرت رسول کا وعدہ کیا مولا کائنات نے، تو رسول اللہ نے کہا یا علی انت اخی و وصی و خلیفتی فی الدنیا والآخرہ، علی تو میرا بھائی ہے، میرا وصی ہے، میرا وزیر ہے، میرا خلیفہ ہے اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی۔ وصی و خلیفہ وہی ہوگا کہ جو علم میں بھی زیادہ ہو، جسم میں بھی زیادہ ہو۔ اب کائنات میں مجھے لا کر دکھاؤ علی سے زیادہ علم کس کے پاس ہے، علی سے علاوہ طاقت کس کے پاس ہے۔ علی کے علم کا یہ کمال ہے کہ دست رسالت پر آ کر توریت بھی سنا رہے ہیں، انجیل بھی سنا رہے ہیں، زبور بھی سنا رہے ہیں، قرآن بھی سنا رہے ہیں، اور طاقت کا یہ عالم ہے کہ ابھی 3 دن کی عمر ہے، کلہ حیدر کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد چیر دیا۔ یہ علی کا کمال ہے۔ عزیزان گرامی، نہ علی سے علم میں کوئی زیادہ ہے، نہ علی سے طاقت میں کوئی زیادہ ہے۔ ادھر حضرت طالوت علیہ السلام یہ علم میں زیادہ ہے اور یہ جسم میں زیادہ ہے، لیکن یہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ وہ جو تابوت سکینہ تھا، یہ ان سے بنی اسرائیل سے جالوت نے چھین لیا تھا۔ بڑا جابر بادشاہ تھا، بڑا ظالم تھا۔ اس نے کیا کیا، جب اس کو تابوت سکینہ کو اس نے اپنے انڈر میں لیا تو وہ اپنے بتکدے میں لے گئے، اور اس نے جانے کے بعد اس تابوت سکینہ کو اس بت خانے میں رکھا اور اس کے اوپر ایک بت رکھ دیا، بت کو صنم کہتے ہیں، صنم اس کے اوپر رکھ دیا۔ اگلے دن کو آیا، اس نے جو اپنا بتکدہ کھولا تو اس نے منظر علیحدہ دیکھا، بت نیچے ہے، تابوت سکینہ اوپر ہے۔ یہ کیا رکھ کر گیا تھا؟ بت اوپر رکھ کر گیا تھا، تابوت نیچے تھا۔ کھولا تو کیا ہوا؟ بت نیچے ہے، تابوت اوپر ہے۔ اس نے دوسرے دن پھر تابوت کو نیچے رکھا، بت کو اوپر رکھا، صنم کو۔ آ کے کھولا، دیکھا کہ بت نیچے ہے، تابوت سکینہ اوپر ہے۔ اس نے تیسرے دن جو ہے وہ اس صندوق کو کیلوں کے ساتھ ٹھوک دیا اور بت کو جو ہے وہ رسیوں سے باندھ دیا۔ باندھنے کے بعد بت خانہ بند کر کے چلا گیا۔ سوائق محرقہ وہ لکھتے ہیں کہ پہلی خلافت کا دور ہے، ایک بچہ جو ہے وہ مسجد میں داخل ہوا، کسی نااہل کو ممبر پر دیکھا، جیسے ہی دیکھا فوراً کہا اتر میرے بابا کے ممبر سے، اور تیرے بابا کا کوئی ممبر ہو تو وہاں چلا جا۔ بالکل بے نہیں، یہ دوسری خلافت میں امام حسین علیہ السلام آئے، امام حسین نے کسی اور کو دیکھا، اتر میرے بابا کے ممبر سے، تیرے بابا کا کوئی ممبر۔ اچھا، وہ کمال یہ تھا کہ وہ اتر بھی آیا، اس نے کچھ کہا بھی نہیں، لیکن کیا اس نے یہ کہ جیسے ہی اترا اس نے امام حسن کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد ممبر پر بٹھا دیا۔ آپ سمجھے، بت خانے میں پہنچیے، بت اوپر تھا، تابوت سکینہ بت اوپر تھا، تابوت سکینہ ادھر۔ جب تیسرے دن اس نے میخوں سے گاڑ دیا اور رسیاں باندھی، اب جو دروازہ کھولتا ہے تو بت ٹوٹا ہوا پڑا ہے، تابوت سکینہ اوپر ہے۔ آپ نے اندازہ ہی نہیں، جہاں میں لے جانا چاہتا تھا وہاں تک نہیں پہنچے، بت جو ہے وہ ٹوٹا ہوا پڑا ہے۔ عزیزان گرامی، اندازہ لگایا کہ جب اس کا بت شکستہ ہو گیا، ٹوٹ گیا، یہ پریشان ہوا، اس نے جلدی سے اس تابوت کو نکالا، اور نکالنے کے بعد بیلوں کی پشت پر رکھنے کے بعد جہاں جانا ہے چلے جاؤ، بیلوں کو آزاد چھوڑ دیا۔ یہ تابوت سکینہ کو بیل لیے ہوئے طالوت کے دروازے تک پہنچ گئے۔ جب طالوت کے دروازے پر پہنچے تو یہ جو بنی اسرائیل تھے، جو طالوت کو اپنا حاکم ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، انہوں نے دیکھا کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے نہ ہوتا تو یہ تابوت سکینہ اس کے پاس آ کیسے جاتا۔ جب تابوت سکینہ آ گیا تو انہوں نے بغیر کسی چوں چرا کے جو ہے وہ طالوت کو اپنا حاکم مان لیا۔ کیوں؟ اس صندوق کے اندر ایسا کیا کمال تھا؟ اس میں کسی نبی کا پیراہن تھا، کسی کا امامہ تھا۔ آپ سمجھے نہیں کہ سرکار دو عالم نے فرمایا کہ جس کو آدم کو اس کے علم میں دیکھنا ہے علی کو دیکھو، جس کو موسیٰ کی ہیبت میں دیکھنا ہے علی کو دیکھو۔ یہ تبرکات انبیاء ہے، وہ صورت انبیاء مولا کائنات کے اندر دکھا رہے ہیں۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ اور منزل یہاں پہنچی کہ اب وہ جو ظالم بادشاہ تھا جالوت،
جس نے اندھی کاٹ رکھی تھی، ظلم برپا کر رکھا تھا، بہت زیادہ خطرناک تھا۔ ایک مرتبہ لشکر جو ہے وہ تیار ہوا طالوت کی سرکردگی میں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ 313 مومنین تھے، 313، اور ادھر وہ جالوت کا لشکر بہت بڑا، اور یہ ملعون جو ہے وہ ہاتھی کے اوپر بیٹھ کر آیا، ہاتھی کے اوپر بیٹھ کر آیا۔ اب جو ہے مسلمانوں میں کسی کی ہمت نہیں کہ اس کے مقابل پہ جائیں۔ ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں تمہیں نہیں پتا کتنا بہادر ہے، کتنا طاقتور ہے؟ اگر یہاں کی بات کہیں اور سے سمجھ رہے ہو تو ذرا سوچئے کہ یہ کہیں اور بھی کہا گیا۔ ارے اس کو جانتے ہو، 1000 کا مقابلہ کر لیتا ہے، ڈھال گر جاتی ہے تو اونٹ کے بچے کو اٹھا لیتا ہے، بجائے یہ کہ ہمت بڑھانے کے یہ ہمتوں کو پستہ کر رہے ہیں۔ بہت بہادر ہے۔ طالوت نے نبی خدا حضرت شموئیل سے کہا کیا کیا جائے؟ اشارہ کیا، دیکھو فلاں جگہ پر ایک شخص رہتا ہے جس کے 4 بیٹے ہیں، اس کے سب سے چھوٹے بیٹے کو بلا کر لاؤ، وہ جالوت کو مارے گا۔ کتنے بیٹے ہیں؟ 4 بیٹے ہیں۔ سب سے چھوٹے بیٹے سے تم اس کے مقابلے میں بھیجو سب سے چھوٹے بیٹے کو۔ آپ پھر یہیں پر بیٹھے ہوئے ہیں، فلاں شخص ہے، 4 بیٹے ہیں، سب سے چھوٹا بیٹا جالوت کو ختم کرے گا۔ آپ نے اندازہ ہی نہیں لگایا۔ میں نے اور دیکھا کہ ایک اور شخص ہے جس کے 4 بیٹے ہیں، بڑے بیٹے کا نام طالب ہے، دوسرے کا عقیل ہے، تیسرے کا جعفر ہے، چوتھے کا علی ہے۔ وہ سب سے چھوٹے بیٹے کو بلاؤ۔ اب وہ جو چھوٹا بیٹا آیا اس کا نام تاریخ نے داؤد بتایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام وہی ہے کہ جو لوہے کو موم کر دیتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام آئے تو حضرت طالوت نے کہا کہ جاؤ اس کے مقابل پر، جاؤ اس کے مقابل پر، تم نے اگر اس کو قتل کر دیا تو میں اپنی بیٹی کا عہد بھی تم ہی سے کروں گا، یہ بادشاہت بھی تم ہی کو دے دوں گا۔ سمجھے؟ تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کے مقابل پر جانے کے لیے تلوار نہیں لی، نیزہ نہیں لیا، تیر کمان نہیں لی، چھوٹی چھوٹی 3 کنکریاں اٹھائی۔ اٹھانے کے بعد غلیل لی، غلیل جانتے ہو بچے؟ کیٹی، صلوات بھیجیے پر محمد والے محمد پر۔ ایک مرتبہ چھوٹی چھوٹی 3 کنکریاں لیں، غلیل کے اندر رکھی، اور غلیل سے ایک مرتبہ اس کنکری کو غلیل میں رکھنے کے بعد اب جو دیکھا تو پورے کا پورا جالوت جو ہے وہ لوہے میں ڈھکا ہوا ہے، پورے جسم پر اس کے زرہ پڑی ہوئی ہے، لوہے کی جالیاں پڑی ہوئی ہیں، لیکن اس کی پیشانی کا ذرا سا علاقہ جو ہے وہ خالی ہے۔ حضرت داؤد نے اس کی پیشانی کا نشانہ لیا، جیسے ہی نشانہ لیا تو جالوت بولا کہ داؤد تم تو مجھے ایسے مارنا چاہتے ہو جیسے لوگ کتے کو مارتے ہیں۔ صلوات بھیجیے پر محمد وآل محمد۔ کہ داؤد تم تو مجھے ایسے مارنا چاہتے ہو جیسے کتے کو مارا جاتا ہے۔ اس کے بعد روایت بتاتی ہے حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کی پیشانی کا نشانہ لیا، ایک کے بعد دوسری اور دوسری کے بعد تیسری، یہ 3 کنکریاں اس کی پیشانی میں ماری، وہ پیشانی کو توڑ کر بھیجے میں گھسی، بھیجے کو توڑتی ہوئی جالی سے باہر نکل آئی۔ جالوت جیسا ظالم بادشاہ ڈھیر ہو گیا۔ عزیزان گرامی، آپ نے اندازہ نہیں لگایا اس جنگ میں اور کسی اور جنگ میں جو ہے بڑی مماثلت ہے۔ وہاں سرکار دو عالم جنگ خندق کے اندر مسلمان خیمے میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ملعون آیا خیمے میں نیزہ مارا، مسلمانوں میں جنت بانٹ رہا ہوں، چاہے مجھے قتل کر کے، چاہے مجھ سے قتل ہو کے۔ عزیزان گرامی، آپ نے اندازہ لگایا وہ جنت بانٹ تو رہا ہے، لیکن جیسی اس نے خیمہ رسول پر گستاخی کی، نیزہ مارا، سرکار دو عالم نے کہا من لہذا الکلب، کون ہے جو اس کتے کے مقابل پہ جائے؟ جالوت نے کیا کہا؟ داؤد تم تو مجھے ایسے مارنا چاہتے ہو جیسے کتے کو مارا جاتا ہے۔
جالوت ختم ہو گیا. ادھر مولائے کائنات کے بارے میں سرکار دو عالم نے کہا من لہذا الکلب، کون ہے جو اس کتے کے مقابل پہ جائے؟ ہر مرتبہ علی اٹھے، لیکن علی کو بٹھا دیا رسول اللہ نے. پھر بٹھایا، پھر بٹھایا. اے اللہ کے نبی، یہ تو ابھی اس کی تعریفیں کر رہے تھے، یہ اٹھ رہا ہے، یہ بیچارہ جوان ہے، اس کو آپ بٹھا رہے ہیں. تو نہیں جانتا بٹھا اس لیے رہا ہوں کہ کل کو کوئی یہ نہ کہہ دے وہ تو ہم جانے والے تھے، علی پہلے اٹھ گئے. صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد پر. ابھی تو بات کو اور آسان کر دوں. ہم نے دیکھا کہ بعد رسول سرکار دو عالم نے سرکار دو عالم کے بعد مولائے کائنات نے 3 جنگیں لڑی. کتنی جنگیں؟ 3. کون کون سی؟ جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نہروان. بعض ذہن سے نہ نکلے. داؤد علیہ السلام جب جالوت کا نشانہ لے رہے ہیں، جالوت نے کیا کہا؟ تم مجھے ایسے مارنا چاہتے ہو جیسے کتے کو مارا جاتا ہے. یہاں سرکار دو عالم نے جنگ خندق میں جب اس نے ابن عبدالدین نے جو ہے وہ نیزہ مارا، کیا کہا؟ من لہذا الکلب، کون ہے جو اس کتے کے مقابل پر جائے؟ یہ کتا ذہن میں رکھیے گا. سرکار دو عالم کے بعد مولائے کائنات نے 3 جنگیں لڑی. ایک جنگ صفین، ایک جنگ جمل، ایک جنگ نہروان. جنگ جمل وہ ہے، میں کیا کہوں، سرکار دو عالم کہہ کر گئے تھے کہ جو فلاں وادی سے گزرے گا اس پر حواب کے کتے بھونکیں گے. اب میں جنگ صفین کا کیا کہوں؟ ماں باپ نے نام ہی کچھ سوچ کر رکھا تھا، نہیں پہنچے. اگر ترجمہ معلوم ہوتا تو دل باغ باغ ہو جاتا. جنگ صفین وہ ہے، میں کیا کہوں، ماں باپ نے نام ہی کچھ ایسا رکھا تھا. بچی نہروان. سرکار دو عالم مسلمانوں کا مجمع ہے، مسلمانوں سے مخاطب ہو کر اللہ کا نبی کہہ رہا ہے کب دیکھو تم ایک گروہ کو دیکھو گے کہ اس کی نمازوں کو دیکھنے کے بعد اپنی نمازوں کو ہے سمجھو گے، اس کی تلاوت قرآن کو سننے کے بعد اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھو گے. ان کی عبادتیں، ان کی ریاضتیں، ان کے نماز، ان کے روزے، یہ سب دیکھنے کے بعد تم اپنے آپ کو ہیچ سمجھو گے کہ ہم کچھ نہیں ہیں. لیکن تمہیں نہیں معلوم یہ خوارج ہیں، یہ جہنم کے کتے ہیں. نہروان میں وہ خوارج آئے تھے مولائے کے کائنات کے مقابل میں. سرکار دو عالم نے فرما دیا جو بھی علی کے مقابل پائے، جب بھی آئے، جہاں سے بھی آئے، نگاہ رسالت میں کتے کے علاوہ کچھ نہیں ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. بس بھیا میرا وقت ہو گیا، انشاءاللہ اس سے آگے کی باتیں کل ہوں گی. ایک اور صلوات بھیجیے عظمت آل محمد پر. تو یہ ولایہ علی تھی. عزائے حسین علیہ السلام کی بھی طرف ہمیں متوجہ ہونا. یہ عزا، یہ فرش عزا، یہ گریہ و ماتم، یہ حسین کی مجلسیں برپا کرنا. دیکھیے کوئی یہ نہ سوچے کہ ہم تو مجلس میں بیٹھ جاتے ہیں، لیکن کچھ لڑکے ایسے ہیں جو چائے پلانے میں مصروف رہتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو سبیل میں لگے رہتے ہیں. آپ ان کو علیحدہ نہ سمجھیے، وہ بھی اس عزا میں شامل ہیں. آپ نہیں سمجھ پائیں گے کہ شہزادی نے کس کی کس کام پر ڈیوٹی رکھی ہے. یہ جو آپ کوئی بھی کام انجام دے رہے ہیں، آپ اپنی مرضی سے نہیں دے رہے. یہ سب کے مقدر میں لکھا ہوا ہے. کسی کے مقدر میں ماتم لکھا ہوا ہے، کسی کے مقدر میں نوحہ لکھا ہوا ہے. سب نوحہ نہیں پڑھ سکتے، سب جو ہے وہ 2 گھنٹے کھڑے ہو کر ماتم نہیں کر سکتے. بس یہ جس کا جتنا حصہ جو ہے بس وہ اسی حساب سے حسین کی عزاداری کر رہا ہے. اور کیوں نہ کریں اس حسین کی عزاداری جس نے اپنا بھرا گھر جو ہے وہ اس دین پر قربان کر دیا. عزاداران مظلوم کربلا، یہ وہ ایام ہیں کہ جو آل محمد پر سخت ترین مصیبتوں کے دن گزرے. ابھی 40 گزرا، 40 کی مناسبت سے اتنے موقع نہیں مل پائے، اتنی مجلسیں میں نہیں پڑھ پایا کہ میں سارے مسائلوں کو پڑھتا. لیکن الحمدللہ بہت ساری مجلسوں کو خطاب کیا. لیکن میں نے ہر مجلس میں کوشش یہ کی کہ جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کے مسائل پڑھوں، اس لیے کہ زندگی ختم ہو سکتی ہے، بیوی کے مسائل ختم نہیں ہو سکتے، اس معصومہ کے مسائل ختم نہیں ہو سکتے. ایک چھوٹی سی روایت کا ایک ٹکڑا پڑھتا ہوں. جب مختار قیام کے لیے آمادہ ہو گئے
اور لشکر یزیدیت پر حملہ کرنے کے بعد مختار دارالامارہ تک پہنچ گئے۔ اعنان حکومت مختار کے ہاتھ میں۔ عزاداران مظلوم کربلا، اس حسین کے چاہنے والے نے تخت پر کرسی کو ترجیح دی، تخت پر بیٹھ کر حکومت نہیں کی، ایک سادہ سی کرسی پر بیٹھ گئے اور وہیں سے حکومت کے امور کو انجام دے رہے۔ ایک دن مختار اپنی خوابگاہ میں سو رہے تھے کہ خواب میں دیکھا کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آئی۔ مختار، تو سو رہا ہے؟ میری رباب دھوپ میں بیٹھی ہوئی ہے، اصغر کا قاتل زندہ ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا، مختار یہ خواب دیکھنے کے بعد بیتاب ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ اسی عالم میں دوڑتے ہوئے مالک اشتر کے پاس پہنچے، ابراہیم ابن مالک اشتر کے پاس۔ ابراہیم امیر، اس حالت میں آئے ہو؟ کہ اس حالت میں نہیں، ہماری زندگی کا کوئی مقصد نہیں، تمہیں نہیں معلوم ہم سے فاطمہ زہرا راضی نہیں ہے؟ کیا ہوا امیر؟ کہ شہزادی کریں کہ تم سو رہے ہو، رباب دھوپ میں بیٹھی ہے، حرملہ زندہ گھوم رہا ہے۔ کہ امیر پریشان نہ ہو، میں ابھی کوئی بندوبست کرتا ہوں۔ روایت بتاتی ہے کہ ابراہیم اسی رات کچھ ظالموں کی تلاش میں نکلے، 4 لوگوں کو گرفتار کر کے لائے۔ ان 4 میں سے ایک آدمی کو پیش کیا مختار کے سامنے۔ مختار نے سوال کر لیا، بتا تو نے کیا ظلم کیا؟ امیر، نہ معلوم کر تو بہتر ہے، نہیں بتانا پڑے گا تو نے کیا کیا؟ کہ نہیں بتا، میں نہیں بتا پاؤں گا۔ کہ نہیں بتائے گا تو سزا کیسے دوں گا، بتا۔ جب مختار نے زیادہ اصرار کیا تو وہ کہتا ہے، خدا کی قسم میں نے کربلا میں نہ کسی کو کوئی تیر مارا، نہ میں جنگ کرنے کے لیے آیا تھا، مجھے تو ابن زیاد نے شمر اور عمر سعد کی جاسوسی کے لیے بھیجا تھا، اس کی نگرانی کے لیے کہ یہ دیکھنا کہ یہ شمر اور عمر سعد حسین پر کوئی رحم کا پہلو تو نہیں کر رہے ہیں۔ تو پھر کیا ہوا؟ کہ حسین قتل کر دیے گئے۔ 11 محرم کو یہ قافلہ کربلا سے کوفہ پہنچا اور میں ان کی نگرانی کر رہا ہوں، اور کربلا سے کوفہ کے بعد جب یہ شام کے ایک راستے میں یہ قافلہ تھا تو میں نے یہ دیکھا کہ ایک بچی اپنے بابا سے تڑپ تڑپ کر روتی ہے، ہائے بابا ہائے بابا۔ عزاداران مظلوم کربلا، یہ ملعون کہتا ہے کہ میں نے ایک رات دیکھا کہ یہ سارے ظالم تھک کر سو گئے۔ جب سارے ظالم تھک کر سو گئے تو میں نے ایک بچی کو دیکھا کہ وہ بچی اپنی جگہ سے اٹھی، میرے پاس آئی، میں نے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا۔ میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ آخر یہ بچی کرنا کیا چاہتی تھی۔ میں نے اپنی آنکھوں کو نیچ لیا، بند کر لیا۔ یہ بچی چلتے چلتے ان سروں کے پاس پہنچی جو شہداء کے سر تھے۔ ایک مرتبہ نیچے کھڑی ہو گئی حسین کے سر کے، اپنے جلے ہوئے دامن کو پھیلایا اور پھیلانے کے بعد کہا، بابا میری آغوش میں آ جاؤ۔ لیکن اس سے پہلے کا ماجرا سن امیر، وہ کیا تھا کہ جب سب سو گئے میں نے اس بچی کو دیکھا، یہ تڑپ رہی ہے، اس کو نیند نہیں آ رہی۔ جب نیند نہیں آ رہی میں نے اس بچی کو چاروں طرف گھومتے ہوئے دیکھا، تڑپتے ہوئے دیکھا، ہائے بابا کی صدا بلند کرتے ہوئے دیکھا۔ جب کچھ نہ ہوا یہ بچی ایک چھوٹا سا پتھر لے کر آئی، پتھر کو اپنے سر کے نیچے رکھا، اس نے لیٹنا چاہا لیکن اس کو نیند نہیں ہے، تڑپ کر جو ہے یہ سر حسین کے پاس پہنچی۔ اے بابا میری آغوش میں آ جاؤ۔ سر حسین ایک مرتبہ نیزے کو چھوڑ کر بی بی کی آغوش میں آ گیا۔ ایک مرتبہ سکینہ نے رخساروں پر رخساروں کو رکھ دیا۔ اے بابا بالیاں چھین لی گئی، اے بابا درے لگائے گئے، اے بابا پھوپھیوں کی چادریں قیام میں آ، پیا کے پیروں میں چھالے۔ یہ ملعون کہتا ہے کہ اتنا منظر دیکھنے کے بعد میں ایک مرتبہ اپنی جگہ سے اٹھا اور اٹھنے کے بعد یہ بچی اپنے بابا کے سر سے فریاد کر رہی تھی۔ میں نے ایک ہاتھ بڑھایا حسین کی زلفوں کو پکڑا، دوسرا ہاتھ بڑھایا سکینہ کی زلفوں کو پکڑا، ایک مرتبہ دونوں سروں کو آپس میں ٹکرا دیا۔ اے بابا اے میرے بابا اے بابا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلہ، معبود حسین مظلوم کے عزادار ہیں، ان کی حوائج کو پورا فرما، پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، مقروض ہیں انہیں قرض سے نجات عطا فرما، بے اولاد ان کو اولاد صالحہ عطا فرما، صاحبان اولاد کی اولاد کو پروان چاہو،
معبود ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم